اس بل کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے سرکار مسلمانوں کو خاص طور سے اور غریبوں کو اسٹیٹ لیس بنانا چاہتی ہے، اور اس قانون کو آپ کو NRC NPR سے جوڑ کے دیکھنا ہے۔ یہ قانون پاس ہوا تھا 2019 میں، رولنگ پارٹی نریندر موڈی پردھان منتری کی سرکار نے اس کو پاس کیا، تو وہ لوگ اس کو دبا کے رکھے اپنے پاس، اپنے بغل میں دبا کے رکھے۔ کمیشن آف انڈیا لوک سبھا کے چناؤ کی ڈیٹس اناؤنس کرے گا، انہوں نے رات میں یہ رولز کا اعلان کر دیا۔ جب سرکار چناؤ کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کیوں جا رہا ہوں۔ ہم نے سپریم کورٹ کو پہلے ہی ہمارا کیس سپریم کورٹ میں ہے، اس وقت گورنمنٹ آف انڈیا کے کونسل نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ابھی رولز نہیں بنائے ہیں، تو اس لیے ابھی اس پر کوئی بحث کرنا بہت جلدی ہوگا۔ اب جبکہ موڈی حکومت نے CAA کے رولز بنا دیے ہیں تو سپریم کورٹ جانا ایک ارجنسی ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے، کیونکہ اگر یہ سرکار سٹیزنشپ دینا شروع کر دے ایک انکانسٹیٹیوشنل لا پر جس کو ایک ریلیجن کے اوپر بنایا گیا ہے، تو اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان یہ ہے کہ سپریم کورٹ مانیٹرڈ ایک NRC آسام میں ہوا جس میں 19 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، اس میں سے قریب 1 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، باقی نان مسلمز ہیں۔ اگر آپ اس لا کے اس رولز کے تحت ان تمام لوگوں کو دے دیں گے سٹیزنشپ جن کا ریلیجن اسلام نہیں ہے، تو یہ بڑا ہی ناانصافی ہوگی ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جن کا نام نہیں آیا۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 1960s یا 70s میں ایک ججمنٹ میں کہا تھا کہ اگر کوئی ایلیورمنٹ آپ دیتے ہیں کسی کو اپنا ریلیجن بدلنے کے لیے تو وہ بھی ایک کرائم ہے۔ اب یہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کا ریلیجن اسلام ہے یا آپ مسلمان ہیں تو آپ کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی، اگر آپ کا ریلیجن اس سے ہٹ کر ہوگا تو ہم دے دیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ایلیورمنٹ ہے، اسی لیے ہم سپریم کورٹ کے پاس گئے ہیں اور سپریم کورٹ سے ہمارے فاضل وکیل جناب نظام پاشا صاحب ہیں، اور ہم کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اس پر دیکھے گا۔ اب دیکھیں گے سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے۔ سر، آپ نے جیسے جیسے لاگو ہوا تو آپ نے کہا کہ چناوی فائدہ لینے کے لیے چناؤ جسٹ آنے والا ہے، اس سے پہلے کیا یہ آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا کہ آپ بھی جو ڈاکومنٹ آپ نے شو کیا اور سپریم کورٹ کو اپروچ ہوئے، آج ابھی اس وقت اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، چناؤ کا اعلان ہو رہا ہے، اس کے ٹھیک اسی دن آپ بھی کر رہے ہیں، تو کیا آپ بھی پالیٹکس نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہوا تھا 2019 میں، رولنگ پارٹی نریندر موڈی پردھان منتری کی سرکار نے اس کو پاس کیا، تو وہ لوگ اس کو دبا کے رکھے اپنے پاس، اپنے بغل میں دبا کے رکھے، اور جیسے ہی ان کو معلوم تھا کہ 1 ہفتے کے اندر الیکشن کمیشن آف انڈیا لوک سبھا کے چناؤ کی ڈیٹس اناؤنس کرے گا، انہوں نے رات میں یہ رولز کا اعلان کر دیا۔ جب سرکار چناؤ کو سامنے رکھ کر فیصلہ لے رہی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کیوں جا رہا ہوں۔ جب کوئی رولز بناتی ہے سرکار تو مجھے سپریم کورٹ جانا پڑے گا نا۔ میں نے تو اس قانون کو لوک سبھا میں اس بل کو پھاڑا تھا، جس کو کانسٹیٹیوشنل کالا قانون کہا تھا، اور اس بل کے ذریعے، اس قانون کے ذریعے سرکار مسلمانوں کو خاص طور سے اور غریبوں کو اسٹیٹ لیس بنانا چاہتی ہے، اور اس قانون کو آپ کو NRC NPR سے جوڑ کے دیکھنا ہے۔ تو سیاست تو نریندر موڈی کر رہے ہیں اور اس طرح کا قانون بنا کر۔ ہاں، آپ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، آپ راجنیتی کر رہے ہیں، آپ ڈر پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو آپ بات بول رہے ہیں وہ پروویژن CA کے جو نوٹیفکیشن ہے، جو گورنمنٹ کا نوٹیفکیشن، اس میں نہیں ہے۔ ان کا آروپ ہے کہ آپ جان بوجھ کر راجنیتک فائدے میں ایک ہی بات کہہ دی امت شاہ اور نریندر موڈی۔ کیا امت شاہ نے پارلیمنٹ میں میرا نام لے کر نہیں کہا تھا
کہ دیش میں NRC NPR بھی ہوگا. آپ کے کئی ٹی وی چینلوں پر امت شاہ نے کہا تھا کہ کرونالوجی سمجھیے NPR NRC ہوگا. کیا بی جے پی یہ کہہ دے کہ آسام میں جو 19 لاکھ لوگوں کے نام سپریم کورٹ مانیٹرڈ NRC جو ہوا تھا جس میں 1600 کروڑ روپے خرچہ کیے گئے اور 50 لوگوں نے سوسائڈ کر لیا، اس میں ہیمنت بسو شرما جو مکھیہ منتریوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو نان مسلم ہیں ان کو سٹیزن شپ مل جائے گی. مسلمان کیا کرے گا؟ وہ ایک خوف کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں. پہلے تو سٹیزن شپ کا قانون آپ مذہب کی بنیاد پر کیوں بنایا؟ آپ نے بنایا اس کو، غلطی آپ نے کی جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے بھارت کے سمویدھان کے. تو وہ کر رہے ہیں سب چیزیں.